الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. انتہائی معزز و مکرم سامعین و حضرات، آج ہمارے معزز مہمان پروفیسر عزیز الرحمان صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو ان کی غیر موجودگی میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عزیز بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید تمام الہامی کتابوں میں سے سب سے زیادہ افضل کتاب قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے سب سے زیادہ افضل مہینہ رمضان المبارک اور پھر رمضان المبارک کی سب سے زیادہ افضل رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور رمضان ان کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والے تھے، اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے اور دوران ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن مجید انتہائی افضل کتاب ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جو فرشتہ روح الامین اس کو لے کر آیا ہے وہ فرشتوں میں سے سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا، اور جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، اور جس زبان میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے وہ زبان فلاحت و بلاغت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اعلیٰ زبان ہے، اور اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، کہ میں ستاروں کے بھلے وقوع کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر تم یہ جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن بلند پایا کتاب۔ کہیں اللہ رب العزت نے اسے الکتاب المبین کہا ہے، کہیں الکتاب الحکیم کہا ہے، کہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کہا ہے، کہیں یاسین والقرآن الحکیم کہا ہے، کہیں صاد والقرآن الذکر کہا ہے، کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ بے مثال کتاب ہے، فلاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے بے مثال کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کو یہ چیلنج کیا کہ تم سارے مل کر آ جاؤ اور اس جیسی ایک صورت لے کر آنا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام جن و انس مل کر آ جائیں اور اس جیسی کتاب لا کر لے کر آنا چاہے تو نہیں لے کر آ سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ اور یہ قرآن مجید
ہدایت بھی ہے، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ بے شک یہ قرآن مجید قوموں کے لیے، اقوام کے لیے ہدایت ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے قرآن مجید کی، تو پیارے نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیزی تیزی اس کو پڑھا کرتے تھے تاکہ میں اس کو یاد کر دوں، کہیں بھول نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن، کہ محبوب جب ہم وحی کو نازل کرتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دیا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ شفا بھی ہے۔ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، یا پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ ماجی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی بیماری شدت اختیار کرتی تھی تو ماجی فرماتی ہیں پھر میں ان معوذتین کو پڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ آپ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے تو اللہ رب العزت مریض کو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب اہل عرب کے قبائل میں سے قبیلے کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی، ان کے سردار کو ایک بچھو کاٹ لیتا ہے، کافی علاج کروایا، علاج ممکن نہ ہوا، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے پاس اس کا وہ علاج ہے؟ ایک صحابی رسول سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، ان کا سردار ٹھیک ہو جاتا ہے، اور معاوضے میں چند بکریاں وغیرہ ان سے طے ہوا ہوتی ہیں، وہ بکریاں وغیرہ ان کو مل جاتی ہیں۔ پھر وہ صحابی رسول جس نے دم کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آپس میں تقسیم نہیں کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا جاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرے تو مریض شفا یاب ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر دو اور میرا حصہ مجھے دے دو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن شفا بھی ہے، اعتقادی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ میں مقیم تھا، میں جب بیماریوں کا شکار ہو گیا، کافی علاج کروایا، علاج ممکن نہ ہوا، پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی، اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے تمام بیماریوں سے شفا یاب کر دی۔ آج عزیز بھائیوں اپنے مریضوں پر سورۃ الفاتحہ معوذتین یہ پڑھ کر دم کیا کریں۔ قرآن کا نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، فہم قرآن کی کلاسز کو اٹینڈ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کما حقوق اس ماہ مبارک اعتقادی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر